السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور اللہ نے ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے، اور بیٹیوں میں حضرت فاطمہ کی دو مشہور بیٹیاں تھیں، حضرت زینب اور حضرت کلثوم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نصر نبی کریم کی نواسی تھیں، بلکہ وہ ایک عظیم المرتب دیندار، بہادر اور صاحب علم خاتون تھیں۔ ان کی تربیت نبی کریم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی اخلاق، ایمان اور علم میں بچپن ہی سے ایک خاص نکھار تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار اور دینی غیرت نمایاں تھی۔ وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نہایت فصیح اور بلیغ انداز میں بات کرتی تھیں اور اپنی بات کو دل میں اتار دینے والے انداز میں بیان کرتی تھیں۔ وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والی، قرآن کریم کی تعلیمات سے واقف اور شریعت پر عمل کرنے والی عورت تھیں۔ جب کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان کے کئی افراد شہید کر دیے گئے، مگر اس دل خراش منظر کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر، ضبط اور حوصلے کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے نہ صرف اہل بیت کے بچوں اور تمام قیدیوں کی دیکھ بھال کی، بلکہ ہر لمحے دین اور عزت اہل بیت کی حفاظت بھی کی۔ انہوں نے نہ صرف اہل بیت کے قافلے کربلا سے قیدیوں کی صورت میں کوفہ اور پھر یزید کے دربار میں دمشق لے جایا گیا، تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال خطابت کے ذریعے ظالموں کو للکارا۔ یزید جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں جہاں عام لوگ خوف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے الفاظ میں اسلام کی سربلندی اور حق گوئی کا علم پلٹ گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ ان کے الفاظ میں اللہ پر یقین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر فخر اور ظلم کے خلاف اعلان تھا۔ انہوں نے یزید سے فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ خدا کی قسم، تو نے ہماری عزت کو پامال نہیں کیا، تو نے اللہ کی حجت کو مٹا دیا۔ وہ بغیر خوف کے باوقار انداز میں بولے۔ ان کی آواز میں وقار تھا، لہجہ پرعزم تھا اور الفاظ ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام ہو میرے نانا حضرت محمد پر۔ اے یزید، کیا تو نے یہ سمجھا کہ تو نے ہم پر ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا اور اللہ کے نام دے تیرے لیے وصیہ ہو گئی؟ تو خوشی سے جھوم رہا ہے یہ سمجھ کر کہ تو غالب آ گیا؟ نہیں، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور تجھے ذلت۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے ہمارے مردوں کو شہید کیا اور ہمیں قیدی بنا کر دربار میں پیش کیا، مگر سن لے، تو نہ ہمارے مقام کو گرا سکتا، نہ ہمارے دین کو مٹا سکا۔ ہمارے خون سے حق کی عباری ہوئی ہے اور تاریخ گواہ بنے گی کہ یہ ظالم نہیں مظلوم تھے۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو نے سمجھا کہ زمین آسمان تجھے سلام کریں گے؟ نہیں، جو تو نے کیا وہ ایک ظلم تھا اور اللہ اس ظلم کا حساب لے گا۔ ہم نے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے پیارے راہ خدا میں قربان کیے اور ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ فخر ہے ہم نے دین کے لیے قربانی دی۔ اس تقدیر نے دربار کے ماحول کو بدل دیا۔ لوگ جو پہلے یزید کی باتوں پر خوش ہو رہے تھے اب خاموش اور نادم ہو گئے۔ یزید کا غرور ٹوٹنے لگا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں نے لوگوں کے دل ہلا دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر تاریخ میں وہ چراغ بن گئی جو رہتی دنیا تک حق، صبر اور دینی غیرت کا راستہ روشن کرتا رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی کا نام کلثوم تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک نہایت پاکیزہ، باعزت اور باوقار خاتون کی زندگی تھی۔ وہ اہل بیت کی فرد تھیں جنہیں نبی کریم نے جنتی خاتون کی سردار
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پروان چڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کا کردار، ان کا انداز گفتگو، ان کی حیا اور ان کی عبادت سب میں اہل بیت کا رنگ نمایاں تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے سے گریز کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ایسا ہو جہاں دین، علم اور اخلاق سب کا بہترین انتظام ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اس نے کہا کہ اس لیے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ مزید قریب ہو جائے اور ان کے خاندان سے میرا تعلق جڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پر رضامندی ظاہر کر دی اور یہ نکاح سن 17 ہجری میں مدینہ منورہ میں عمل میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح میں مہر بھی عہدہ کیا جو کہ اہل بیت کی عزت کے مطابق تھا۔ ایک نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک باعزت اور سادہ زندگی گزاری۔ وہ نہایت ادب و محبت اور دینی ماحول میں رہتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتی رہیں۔ رسول اللہ کی نواسی ہیں۔ ان دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر تھا۔ زید نہایت نیک، عبادت گزار اور شریف طبیعت کے حامل تھے۔ چہرے پر نبی کریم کی جھلک دکھائی دیتی تھی، جیسا کہ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن مشہور قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہیں اور پھر مدینہ منورہ میں ہی وفات پا گئیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔